یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ جانور کہانیاں کے سلسلے کی نویں کہانی ہے۔ کتاب ہرا بندر سے چنی گئی اس کہانی کا نام ہے ہاتھی کا بچہ، جسے تحریر کیا ہے آمنہ ظفر نے، اور میں ہوں قصہ گو شیرون یاسر۔ عالیہ کی سالگرہ تھی۔ امی ابا نے اسے پیار کیا۔ امی نے اچھے اچھے کھانے پکائے اور ان دونوں نے اور شاہد نے اسے تحفے دیے۔ عالیہ بہت خوش تھی۔ آج میری سالگرہ ہے، یہ اتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ دن بھر خوب کھیلی کودی۔ دوپہر کو وہ تھک گئی میں اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سرہانے ایک اور تحفہ رکھا ہے۔ عالیہ جب سو کر اٹھی تو اسے اپنے سرہانے وہی تحفہ نظر آیا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس نے جلدی سے تحفہ کھولا تو اس میں سے ایک سلیٹ اور اس کی پینسل نکلے۔ اس تحفے سے عالیہ بہت زیادہ خوش تو نہ ہوئی، لیکن پھر بھی وہ سلیٹ اور پینسل لے کر تصویر بنانے بیٹھ گئی۔ عالیہ نے ایک گڑیا بنانا شروع کی۔ جیسے ہی تصویر پوری ہوئی، گڑیا سلیٹ سے اٹھ کر عالیہ کی گود میں آ بیٹھی۔ عالیہ کی حیرت کی تو انتہا نہ رہی۔ اس نے شاہد کو بلایا۔ شاہد جلدی سے اندر آؤ۔ شاہد کو عالیہ کی بات پر یقین نہ آیا۔ عالیہ نے اسے کہا، اچھا تم خود ہی میری سلیٹ پر کچھ بناؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ شاہد ایک ہاتھی بنانے لگا۔ عالیہ چیخی، ارے شاہد نہیں، ہاتھی مت بناؤ، اگر سچ مچ ہاتھی یہاں آ گیا تو میں ایک پنجرا بھی بنا دوں گا، شاہد بولا۔ عالیہ نے شاہد سے پینسل لے لی اور بولی، نہیں شاہد نہیں، ہاتھی نہیں بناؤ، امی خفا ہوں گی، ہم ہاتھی کو کیا کھلائیں گے؟ ارے تو اس کا کھانا بھی بنا دیتا ہوں، شاہد نے جواب دیا۔ تو کیا تم ایک اونچ بھی بناؤ گے؟ ہاتھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اسے اونچ جتنی بھوک تو لگتی ہوگی نا، عالیہ نے کہا۔ ہاتھی گوشت خور تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ تو نبات خور ہوتا ہے، زمین سے اگی ہوئی چیزیں کھاتا ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، شاہد نے ہنس کر جواب دیا اور عالیہ سے پینسل لے لی۔ پہلے اس کا کھانا بہت سارے کیلے اور گنے، پھر اس کی تفریح کا سامان، ایک بانس کا پودا، ایک چھوٹا سا تالاب، اور پھر ہاتھی، نہیں ہاتھی کا بچہ، شاہد تصویریں بناتے ہوئے بڑبڑایا۔ ادھر تصویر پوری ہوئی، ادھر ایک ہاتھی کا بچہ اپنی چھوٹی سی چنگار چنگارتا ہوا سلیٹ کو دولتی مار کر اس سے باہر نکل آیا۔ عالیہ ڈر کے ماری چیخی اور شاہد خوشی سے۔ ہاتھی کا کھانا بھی موجود تھا اور اس کی تفریح کا سامان بھی۔ اس کے نہانے کے لیے ایک تالاب بھی تھا۔ ہاتھی ڈیل ڈول میں حالانکہ عالیہ اور شاہد سے بہت بڑا تھا اور بھاری بھی، مگر تھا تو وہ بچہ ہی۔ وہ عالیہ اور شاہد کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ اس نے عالیہ کی فراک اپنی سون میں پکڑی اور لگا کھینچنے۔ عالیہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہوئی۔ نہیں کرو، شاہد دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ چیخ بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ شاہد خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ او یہ مزہ آ رہا ہے۔ اس نے ایک کیلا چھیل کر ہاتھی کے بچے کی طرف بڑھایا۔ ہاتھی نے عالیہ کی فراک چھوڑ دی اور اپنی سونڈ سے کیلا منہ میں ڈال لیا۔ پھر دونوں بچوں نے ہاتھی کو اور کیلے کھلائے، گنے کھلائے۔ کھاتے کھاتے جب ہاتھی کی نظر بانس پر پڑی تو اس نے اپنا کھانا چھوڑا
सून बांस पर लपेटी और लगा पौधे को जड़ से उखेड़ने। हाथी तो खैर छोटा ही था और बांस था बड़ा, इतना ऊंचा जितना 3 मंजिला इमारत होती है। वो बांस को तो ना उखेड़ सका, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद वो थक जरूर गया था। वो पानी की तरफ मुड़ा। डूबते हुए सूरज की शुआएं उस पर पड़ रही थीं। अरे देखो, इसकी रुएं कैसे सुनहरी सुनहरी हैं, आलिया बोली। वो प्यार से हाथी की पीठ पे थपथपाने लगी। लेकिन हाथी के बच्चे ने तालाब देख लिया था। उसने तालाब में गोता लगा दिया और अपनी सूंड में पानी भर भर कर अपने ऊपर डालने लगा और नहाने लगा। उसे नहाने में बड़ा मजा आ रहा था। वो खूब छप छप कर रहा था और पानी उछाल रहा था। आलिया खुशी से उछल उछल कर तालियां बजाने लगी। अरे देखो, हाथी पानी को कैसे उछाल रहा है और पानी कैसे चमक रहा है। ऐसे लगता है जैसे कोई पागल सा फव्वारा है। वो चला रही थी। मैं भी हाथी के साथ नहाऊंगा, शाहिद बोला और अपने कपड़े उतारने लगा। आलिया डर गई। अरे नहीं शाहिद नहीं, अगर उसका भारी पैर तुम पर पड़ गया तो? वो चीखी। नहीं शाहिद नहीं। उसने समझाने की कोशिश की, मगर शाहिद भला उसकी बात क्यों मानता। वो तालाब में कूद पड़ा। आलिया ने देखा कि हाथी के मोटे मोटे भारी पांव ऊपर उठे। बस इसको और देखने की ताब न थी। आलिया दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर रही थी कि उसके पैर का अंगूठा किसी सख्त चीज से टकराया। आलिया बिजली की सी तेजी से अपने पैर के करीब पड़ी हुई जादू की स्लेट पर कूदी और स्लेट के 3-4 टुकड़े हो गए। स्लेट के टूटते ही पलक झपकते में तालाब, बांस, गुड़िया और हाथी का बच्चा सभी गायब हो गए। और अब तालाब की जगह पर शाहिद मियां थे, जो खुशकी में अपने हाथ पांव ऐसे मार रहे थे जैसे तैराकी कर रहे हों। शाहिद हैरान था कि तालाब और हाथी का बच्चा कहाँ गायब हो गए। शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि शाहिद आलिया पर नहीं, बल्कि आलिया शाहिद की बेबसी पर बेतहाशा हंस रही थी। ही शाहिद देखो, ही। ये थी आज की कहानी शेरून यासिर की ज़बानी। मज़ीद कहानियाँ सुनने या मुफ्त डाउनलोड करने के लिए हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और साउंड क्लाउड लिंक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।